اور آرٹس کی طرف آپ کا یہ سفر جو ہے یہ کس طرح شروع ہوا؟ بیسیکلی میں نے ماسٹرز کرنے کے بعد کچھ عرصہ میں فری رہی، جو کہ الحمرا میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلیگرافی کی مناسبت سے تھی، تو میرا دل کیا میں وہ جوائن کروں، جا کے دیکھوں۔ میں دیکھنے جب وہ گئی اور وہ دیکھ کر میری آنکھوں کو بڑا تسکین ملی کہ اتنے لوگوں نے یہ کام کیا تو میں بھی کر سکتی ہوں، میں بھی کوشش کرتی ہوں۔ تو ابھی تک آرٹس کی جو ایگزیبیشن ہوتی ہیں آپ نے کن کن ایگزیبیشنز میں پارٹیسپیٹ؟ انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی لیول پہ بھی کافی ایگزیبیشن پہ پارٹیسپیٹ کیا، 40+ تو ہوں گی میری نیشنل لیول، 2 سے 3 جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہیں، لاہور کالج میں بھی تھی اور الحمرا میں بھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آرٹ حسن کے تخلیقی اظہار کا نام ہے، جو انسان کے اندر چھپے احساسات، خیالات اور خوبصورتی کو شکل دیتا ہے، جسے لوگ دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس سے جڑ جاتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں میری مہمان جو ہیں وہ ایک آرٹسٹ ہیں، وصف ادریس صاحبہ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو اچھا سو مچ۔ وصف صاحبہ، آپ کا جو ماسٹرز ہے وہ اکنامکس میں ہے، ہاں جی۔ تو ایک وہ اسٹوڈنٹس جو کہ اکنامکس میں ماسٹر پڑھ رہی ہے، تو وہ آرٹس کی طرف اس کا لگاؤ کس طرح ہوا، اور آرٹس کی طرف آپ کا یہ سفر جو ہے یہ کس طرح شروع ہوا؟ بیسیکلی میں نے ماسٹرز کرنے کے بعد کچھ عرصہ میں فری رہی۔ میں نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھی تھی جو کہ الحمرا میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلیگرافی کی مناسبت سے تھی، تو میرا دل کیا میں وہ جوائن کروں، جا کے دیکھوں۔ میں دیکھنے جب وہ گئی تو اس میں کافی خوبصورت فن پارے لگے ہوئے تھے اور وہ دیکھ کر میری آنکھوں کو بڑا تسکین ملی۔ وہاں سے میرا دل کیا کہ اتنے لوگوں نے یہ کام کیا تو میں بھی کر سکتی ہوں، میں بھی کوشش کرتی ہوں۔ میرا بھی دل کیا یہ کرنے کو۔ اچھا، پھر مجھے پتہ چلا کہ نیکسٹ ڈے 3 days کی ایگزیبیشن ہے، وہاں ورک شاپ ہے جو کہ نقاش مدینہ شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، کروا رہے تھے وہاں پہ۔ وہ اصغر علی صاحب تھے، انہوں نے وہ ورک شاپ کروائی، وہی میری انسپائریشن ہے۔ ان کی جو وہ ورک شاپ کروا رہے تھے، جو انہوں نے ہمیں کام سمجھایا، بتایا، وہ میں نے لائیو پرفارم کیا، مجھے بہت اچھا لگا۔ تو مجھے کینوس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا، نہ آرٹ کے ٹولز کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو میرے پاس کلرز تھے، کینوس تھا، میں نے اس کو اسکیل کے ساتھ وہ بیک گراؤنڈ بنائی، اور وہ بیک گراؤنڈ جو تھی وہ ابسٹریکٹ آرٹ کی تھی۔ انہوں نے ہمیں ایسے ہی سکھائی تھی اس ورک شاپ میں، تو وہ میں نے پرفارم کی وہاں، انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا، اور بھی وہاں بہت سے سینئر آرٹسٹ تھے، ہمارے نامور پاکستان کے بڑے آرٹسٹ تھے، سینئر آرٹسٹ، انہوں نے بھی مجھے بہت اپریشیٹ کیا۔ تو میرا دل کیا کہ بس مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے، اس سے بڑا اچھا فیل ہوا، عزت بھی اللہ پاک نے دی ہے اور سکون بھی بہت مجھے ملا۔ وہاں سے میں نے یہ سٹارٹ لیا، پھر ورک شاپس اٹینڈ کرتی رہی ہوں، اور میں ویسے بھی سیلف ٹاٹ آرٹسٹ ہوں، وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا یہ سب۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ ایک ایگزیبیشن میں گئیں، وہاں سے ایک تحریک ملی، تو کیا بچپن میں بھی آپ کوئی آرٹس میں آپ کی دلچسپی تھی، آپ پینٹنگز وغیرہ بناتی تھیں یا نہیں؟ پینٹنگس تو نہیں میں نے کبھی بنائی تھی، لیکن آرٹ اینڈ کرافٹ کا کام میں کرتی تھی اپنی فرینڈس کی، بیالوجی کی جو وہ ہوتی ہے ہماری میٹرک میں، وہ بناتی رہی ہوں، کافی آرٹ سے ریلیٹڈ میں کام کرتی رہی ہوں، آرٹ اینڈ کرافٹ سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی تک آرٹس کی جو ایگزیبیشن ہوتی ہیں آپ نے کن کن ایگزیبیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا؟ میں نے انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی لیول پہ بھی کافی ایگزیبیشن پہ پارٹیسپیٹ کیا، 40+ تو ہوں گی میری نیشنل لیول پہ۔ اچھا، ماشاء اور اللہ۔ 2 سے 3 جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہیں، لاہور کالج میں بھی تھی اور الحمرا میں بھی ہوئی تھی، وہاں میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور میں نے الحمرا سے 2 دفعہ پرائز بھی جیتا ہوا ہے کمپٹیشن میں۔ کمپٹیشن آپ نے ون کیا؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، تو اب تک آپ نے کس قسم کے جو فن پارے ہیں وہ بنائے ہیں؟ بیسیکلی میں زیادہ کیلیگرافی کرتی ہوں، اور میں ایبسٹریکٹ بیک گراؤنڈ بناتی ہوں، اس پہ میں کیلیگرافی کرتی ہوں، جو کہ اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ایبسٹریکٹ آرٹ جو ہوتا ہے اس کا ٹیکسچر وہ فارم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ذرا اس پہ کام کرنا، لکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، مجھے وہ اچھا لگتا ہے، وہ مجھے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، میں اس پہ کام کرتی ہوں، اور میں ڈفرینٹ طرح کے فن پارے بناتی ہوں۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں نے فن پارے بنائے ہیں، اور میں نے
لوہے قرآنی اور اس طرح کسٹمائز، جس طرح کسی کسٹمر نے کسی نے کہا اس کے حساب سے، جیسے کسی کی ڈیمانڈ ہے ویسے بھی میں بنا لیتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ جو آرٹس ہے یہ انسان سے جڑا ہے. انسان جو ہے وہ آرٹس اپنے انسان کے احساسات اور جذبات کو ایک تصویری شکل میں یا شاعری کی شکل میں آرٹس میں انسان اس کو ایک اظہار کرتا ہے اپنا. تو یہ جب آپ نے یہ اس طرف آئیں تو اگر کوئی فرد جو ہے وہ آپ کو آرڈر کرنا چاہے، آپ سے فن پارے بنوانا چاہے، تو وہ کس طرح آپ سے رابطہ کرے؟ جی، میرے سوشل اکاؤنٹس پہ میرا نمبر واٹس ایپ کا، اور اچھا جو انہوں نے بنوانا وہ ریفرنس پک سینڈ اچھا، کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کس نام سے آپ کے اکاؤنٹس ہیں؟ براک آرٹس کے نام سے. اچھا، براک آرٹس کے ہاں نام جی. سے. اچھا، تو یہ کون کون سے پلیٹ فارمز پہ آپ کے ہے؟ یہ انسٹاگرام پہ ہے، ٹک ٹاک پہ ہے، اور یوٹیوب پہ ہے، اور پنٹرسٹ پہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جب پینٹنگس بنی ہوں اور کہیں لگی ہوں تو انسان کو اچھی لگتی ہیں جی. اور دیکھ کے اچھا لگتا ہے اور انسان کو خوشی ہوتی ہے. ہاں جی. تو اس میں پینٹنگس بنانے میں، آرٹس میں جو کن چیلنجز جو ہیں وہ ابھی تک آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے؟ ہاں جی، ہمیں کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ کافی محنت والا کام ہے. اس میں کافی ٹائم لگتا ہے، انرجی لگتی ہے. ہم نے اپنی امیجنیشن کو کینوس پہ اتارنا ہوتا ہے، اور یہ کافی ٹائم ٹیکن ہوتا ہے، اور یہ ہمیں اس کا ریوارڈ نہیں ملتا جتنا ہمیں اس کی ورتھ ہوتی ہے ہماری پینٹنگ کی، وہ ہمیں نہیں دی جاتی. اور اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آرٹ ایک معمولی سی چیز ہے، یہ جسٹ کلروں سے کھیلتے ہیں اور بنا لیتے ہیں. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک امیجنیشن کو پہلے ہم ڈیزائن کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو کینوس پہ کنورٹ کرتے ہیں. اس میں حکومت کو چاہیے کہ ہمارا ساتھ دے، ہمیں پروموٹ کرے، کیونکہ ہم کریٹیو انسان ہیں. یہ ایک عام بندے کا کام نہیں ہے. یعنی کہ ہم ایک رپورٹ والا سین نہیں ہے کہ رپورٹ میں آپ جیسے آپ لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں، جیسے کرتے ہیں ویسے اس میں کوئی ایموشنز، فیلنگز نہیں آتی. کہ ایک آرٹسٹ میں اس کی ایک کینوس، ایک پینٹنگ میں اس کی فیلنگز، ایموشنز، اس کی انرجی، اس کی ایک جس طرح ایک انسان بچی کو ٹریٹ کرتا ہے بڑے پیار سے، بڑے خوبصورتی سے، اسی طرح ہم اپنے ہر کینوس کے ساتھ پیار محبت سے اس کو تیار کرتے ہیں، بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کافی چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ٹھیک ہو گیا. ہمیں اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا. موسٹلی ہم جو آرٹسٹ ہیں، جو کیلیگرافرز ہیں یا ٹھیک ہے. پینٹرز ہیں. جی. اچھا، تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹس کو جو ہے وہ جو آرٹسٹ ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، ہاں جی. ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور ایسی ایکٹیویٹیز کروانی چاہیے جس کے ذریعے وہ آرٹ جو ہے وہ پروموٹ ہو، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اہمیت. کہنا چاہوں گی کہ انسان ایک رپورٹ نہیں ہے، اس میں فیلنگز ہوتی ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، اور آرٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آرٹ سے انسان میں پازیٹیوٹی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے. جو معاشرہ آرٹ سے منسلک ہوتا ہے وہ خوشحال ہوتا ہے، پازیٹیو اس میں وائبس ہوتی ہیں، اور وہ خوشحال ہوتا ہے، اور کے رویوں میں سختی نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. تو ہمیں آرٹ کو زیادہ سے پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جو آرٹ سے دور رہتے ہیں وہ بہت سخت لہجے میں، ان کے رویوں میں سختی ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمیں آرٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس سے پیار کرنا چاہیے، اور جتنی بھی کوشش حکومت کو چاہیے کہ اس کو ہر لحاظ سے پروموٹ کرے. مستقبل کے حوالے سے آپ کے کیا پلانز اور گولز ہیں آپ کے؟ میرے یہ پلانز ہیں، میں اپنا اسٹوڈیو بنانا چاہتی ہوں. اور اس میں یہ بیوہ اور جو یتیم بچیاں ان کے لیے میں مطلب ان کا خواتین کی بہبود کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں. اور مجھ سے اگر آپ نے پینٹنگ وغیرہ بنوانی ہے یا مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو میں انسٹاگرام پہ ہوں براک آرٹس کے نام سے، ٹک ٹاک پہ بھی ہوں براک آرٹس کے نام سے، اور یوٹیوب پہ بھی براک آرٹس کے نام سے ہوں، اور پنٹرسٹ پہ بھی، اور واٹس ایپ پہ بھی میرے اکاؤنٹس پہ میرا نمبر بھی مینشن ہے. آپ کسٹمائز جس طرح بھی پینٹنگ بنوانا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ویورز جو آپ سے فن پارے بنوانا چاہ رہے ہیں اور اپنی پسند کے بنوانا چاہ رہے ہیں تو وہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے آپ سے رابطہ کریں؟ ہاں جی، وہ مجھے اپنی جو ان کی ریفرنس پک ہے وہ مجھے سینڈ کر دیں، تو مجھ سے رابطہ کریں تو میں بنا دوں. وصف ادریس صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سر، آپ کا بھی شکریہ. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.